نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وأصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعاشروہن بالمعروف صدق اللہ العظیم۔ حاضرین محترم، گزشتہ اتوار کو بھی میں نے اس مختصر سی آیت کے ایک حصے کی تلاوت کی تھی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بھی میں نے بیان کیے تھے پچھلے بدھ کو، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے عورتوں کے بارے میں جو اچھے طریقے سے پیش آنے اور حسن سلوک کی وصیت کی ہے وہ بھی ذکر کی تھی۔ تو عاشروہن بالمعروف یعنی عورتوں سے قاعدے کے مطابق معروف طریقے کے ساتھ ان کے ساتھ زندگی گزارو، اور میں نے اس کی وجہ بیان کی تھی کہ زمانہ جاہلیت میں عورتوں کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا تھا حتیٰ کہ انہیں انسان بھی نہیں سمجھا جا سکتا، انسان بھی لوگ نہیں سمجھتے تھے۔ آج جو لوگ عورتوں کے حقوق کو بیان کرتے ہیں تو زمانہ جاہلیت میں یہ اس بات پر بھی متفق نہیں تھے کہ اس کو ہم کیا سمجھیں، یہ انسان بھی ہے کہ نہیں، اور ان کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا تھا وہ بھیڑ بکریوں سے بھی بدتر تھا۔ لیکن پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جب نبی بنا کر بھیجا تو عورتوں کے حقوق کو بھی بیان فرمایا۔ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کیا بلکہ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے بے شمار مقامات پر عورتوں کے حقوق کا بھی ذکر فرمایا، وراثت میں ان کو حصے دار بنایا، ان کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین کی۔ یہ وعاشروہن بالمعروف اصل میں یہی چیز ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اولاد آدم کو خطاب کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، قاعدے کے مطابق کرو، معروف طریقہ اختیار کرو۔ اور پھر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے تلقین فرمائی، ایک جگہ فرمایا کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں عورتوں کے ساتھ خیر کرنے کی، کہ ان کے ساتھ تم بھلائی سے کام لو۔ اسی طرح ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ عورتوں کو نہ مارو۔ اس زمانے میں اس طریقے سے مارا کرتے تھے جس طریقے سے کوئی آقا اپنے غلام کو مارتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ اس سلسلے میں تفصیل ایک دفعہ خطبہ بھی بیان فرمایا، اور اس میں بھی اس بات کو ارشاد فرمایا جس کا خلاصہ جو میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے فرمایا کہ یہ کتنی بدترین بات ہے کہ تم جن عورتوں سے صحبت کرتے ہو، جن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو، کھاتے پیتے ہو، اور ان کو تم اس طرح مارتے ہو جس طرح غلاموں کو مارا جاتا ہے، تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ تم میں جو بھلا آدمی ہوگا وہ عورتوں کو مارے پیٹے گا نہیں۔ اور اس کی مذمت کی خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے 9 ازواج آپ کی تھیں اس وقت، لیکن آپ نے زندگی میں کبھی کسی عورت پر ہاتھ نہیں اٹھایا، یعنی مارا نہیں۔ اور سنت یہ بیان کی کہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوتے تھے تو ہمیشہ مسکراتے ہوئے داخل ہوتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ سنت طریقہ تو یہی ہے کہ ہاتھ نہ اٹھایا جائے، اور گھروں میں داخل ہوں تو مسکراتے ہوئے داخل ہوں، اپنا ٹینشن اپنی پریشانیاں یہ گھر سے باہر ہی چھوڑ کر جائیں۔ آپ کی باہر کی پریشانیاں ہیں وہ اپنی جگہ صحیح، لیکن گھر میں جا کے آپ کسی کو ٹینشن دیں اور ان کو پریشان کریں، اس سے بہتر ہے کہ دروازے میں داخل ہونے سے پہلے ہی ساری چیزوں میں فارغ ہو جائیں، جب گھر میں داخل ہوں تو مسکراتے ہوئے داخل ہوں۔ یہ سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اللہ کے فضل و کرم سے کرنے والوں نے اس دور میں بھی کر کے دکھایا۔ ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے
اس زمانے میں غالباً جب یہ بیان کیا تھا تو 55 سال ان کی شادی کو ہوئے تھے، تو اپنے متعلقین میں حضرت نے بیان فرمایا کہ الحمدللہ 55 سال میری شادی کو ہو گئے ہیں، تو مارنا پیٹنا تو دور کی بات ہے، کبھی لہجہ بدل کر بھی میں نے اپنی اہلیہ سے بات نہیں کی، لہجہ بدل کر۔ لوگ جو ہے اس کو کرامت سمجھتے ہیں کہ کوئی آدمی ہواؤں میں اڑ رہا ہے یا دریا پر چل رہا ہے، پانی پر چل رہا ہے، یہ کرامت نہیں ہے۔ کرامت یہ ہے کہ آپ جن کے ساتھ رہتے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، کون سا گھر ایسا ہے کہ جہاں کوئی کھٹپٹ نہیں ہوتی، یہاں کوئی دو چار باتیں ہو نہیں جاتی، لیکن اس کے باوجود حضرت فرماتے ہیں 55 سال سے الحمدللہ میری شادی کو ہو گئے، لیکن کبھی لہجہ بدل کر بات نہیں کی۔ اور حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے تو لکھا بھی کہ یعنی اس حوالے سے لکھا کہ ہماری پیرانی صاحبہ ان کے گھر کی خواتین کو یہ بات بتایا کرتی تھی کہ لہجہ بدلنا تو دور کی بات ہے، کبھی پوری زندگی میں کبھی یہ مجھ سے نکاح کے پانی پلا دو۔ ہم تو حکم چلاتے ہیں، مردانگی اسی کو سمجھتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ کے ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں، ان کی اہلیہ فرماتی ہیں، ان کے گھر میں تقی صاحب کے گھر میں انہوں نے کہا کہ کبھی مجھ سے میرے شوہر نے یہ نہیں کہا کہ مجھے اٹھ کر پانی لا دو، جس چیز کی ضرورت ہوتی تھی خود جا کر لے آتے تھے، پی لیتے تھے، مجھ سے کبھی نہیں کہتے تھے۔ ہاں الحمدللہ میں خود اپنی سعادت سمجھ کر ان کی خدمت کیا کرتی تھی، اور پہلے سے پہلے کوشش کرتی تھی کہ انہیں مانگنے کی ضرورت بھی پیش نہ آئے۔ تو اصل تو زندگی یہی ہے۔ اور پھر حضرت نے ایک بات بڑی عجیب فرمائی کہ الحمدللہ میں نے تو دل میں یہ بات سوچ لی ہے، فیصلہ کر لیا ہے کہ اللہ نے ہمیں تو خدمت کے لیے پیدا کیا، اس لیے میں اپنے متعلقین کا بھی خادم ہوں، اپنے گھر والوں کا بھی خادم ہوں، اپنے بہن بھائیوں کا بھی خادم ہوں، اپنی بیوی کا بھی خادم ہوں، اس کی بھی خدمت کرتا ہوں، تو یہ اور اپنی اولاد کا بھی خادم ہوں۔ ہمارے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو یہاں پر کرسی کا جھگڑا ہوتا ہے، ہر آدمی کو کہتا ہے میں سیکرٹری شپ حاصل کر لوں، کوئی کہتا ہے صدارت حاصل کر لوں، اور کوئی کچھ مختلف عنوانات سے ہر آدمی عہدے اور جاہ کا طلبگار کہ کوئی عہدہ مل جائے، مجھے عزت مل جائے کسی طریقے سے۔ عزت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور فرماتے تھے کہ میں تمہیں ایسے عہدے کی بات کرتا ہوں کہ جس پر کوئی جھگڑا نہیں۔ آپ اگر سیکرٹری بننا چاہیں تو جھگڑا ہے، بولے گا جی میں بنوں گا، وہ کہتا ہے میں بنوں گا۔ ممبر اسمبلی بننا چاہیں تو وہاں جھگڑے ہیں، 8-20 آدمی ایک حلقے سے کھڑے ہوتے ہیں، سب کی کوشش ہوتی ہے کہ میں جیت جاؤں یہ ہار جائے، اس کے لیے جوڑ توڑ اور جانے کیا کچھ ہوتا ہے دنیاوی اعتبار سے، سب جانتے ہیں۔ تو حضرت فرمایا کہ ایک عہدہ ایسا ہے جس پر کوئی جھگڑا نہیں ہے بھائی، اور فرمایا کہ وہ عہدہ ہے خدمت، خادم بن جاؤ بس، اس پر کوئی جھگڑا نہیں۔ آپ کہو کہ بھائی میں خادم ہوں آپ کا، بتائیے کون کہے گا کہ نہیں یہ تو نہیں ہے میں ہوں؟ تو اس لیے فرمایا کہ یہ عہدہ ایسا ہے کہ اگر تم اس کو اختیار کر لو پھر تمہیں کسی عہدے کی ضرورت نہیں ہے، اور عزت دینے والی بھی اللہ کی ذات ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اپنے گھر والوں کا، اپنے بچوں کا، اپنے متعلقین کا آدمی بس نیت کر لے کہ میں خادم ہوں، جو مجھ سے خدمت ہوگی۔ اور خدمت کے طریقے بھی مختلف ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقوں سے جو ہے وہ ہر انسان کو خدمت کا الگ طریقہ عطا فرمایا۔ کوئی آدمی دین کی بات بتا کر خدمت کر رہا ہے، کوئی پڑھا کر خدمت کر رہا ہے، اور اگر ضرورتاً کوئی اور خدمت بھی آ گئی تو وہ بھی کرنے کو تیار ہے۔ تو بہرحال یہ فرمایا کہ بھئی میں تو خادم ہوں اور خدمت کرتا ہوں۔ تو یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ آدمی جو ہے وہ ہوا میں اڑنا کوئی کرامت کی بات نہیں ہے۔ یہ تسبیح و سجادہ ہو دلق نیس، طریقت بجز خدمت خلق نیس۔ تسبیح، سجادہ، مصلی، اور اسی طریقے سے دلق گدڑی، اس کا نام فرمایا کہ یہ طریقت نہیں ہے۔ طریقت بجز خدمت خلق نیس، طریقت تو نام ہی اس کا ہے، خدمت خلق کا، مخلوق کی خدمت کرو، اللہ کی مخلوق کی، کسی بھولے کو بھٹکے کو راستہ بتا دو، اس کی خدمت کر لو، جس کی ضرورت ہو اس کی ضرورت پوری کر دو، جس حد تک ہو سکتی ہو۔ تو اس کا نام اصل میں طریقت ہے۔ آج ہم نے طریقت اس کو سمجھ لیا کہ ٹوپی لمبی سی ہو یا داڑھی لمبی سی ہو یا ہاتھ میں جو تسبیح ہو ہمارے ہاتھ میں۔ تو دیکھیے خدمت خلق اصل چیز ہے، اور خدمت خلق کرنے والے ویسے غیر مسلم بھی ہوتے ہیں، بس فرق ہم میں اور ان میں یہ ہے کہ الحمدللہ
ہم خدمت خلق جو کرتے ہیں تو وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ عبادت سمجھ کے کرتے ہیں. اور الحمدللہ کہ کلمہ طیبہ پڑھا تو مسلمان بھی. اس اعتبار سے الحمدللہ ایمان کا جو درجہ حاصل ہے اللہ نے جو عطا فرمایا ہے، اس اعتبار سے یہ بھی ایک بڑی بات ہے، بہت بڑی نعمت ہے. تو وہ لوگ بھی کرتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ دنیا میں انہیں عطا فرماتے بھی ہیں. ایسا نہیں کہ نہیں فرماتے، انہیں بھی عطا فرماتے ہیں. لیکن آخرت میں کچھ نہیں ہے، کیونکہ ایمان کے بغیر کچھ نہیں. دنیا میں کوئی آدمی کفر پر رہتے ہوئے اگر لوگوں کی خدمت کرتا ہے تو یقیناً اس کا دنیا میں اس کو اللہ صلہ دیتے ہیں، لیکن آخرت کے اعتبار سے بیچارے کو کچھ نہیں. لیکن جو اہل ایمان ہیں اگر وہ بھی یہی کام کریں گے تو ایمان کے ساتھ ساتھ چونکہ یہ نعمت بھی انہیں حاصل ہے کہ وہ لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، تو یقیناً اس میں انہیں دنیا میں تو جو کچھ ملے گا، آخرت میں بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نعمتیں عطا فرمائیں. تو اس لیے میرے عزیز ہو، یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ ہم گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اور ان میں بھی خاص طور پر بیوی کے ساتھ جو اس کا حق ہے اس کو دیں. شریعت نے منع نہیں کیا کہ والدین کا حق ادا نہ کرو، ہر ایک کے حقوق رکھے ہیں. والدین کے بھی حقوق ہیں، بہن بھائیوں کے بھی حقوق ہیں، بیوی کے بھی حقوق ہیں، بیٹیوں کے حقوق ہیں، بہنوں کے حقوق ہیں. ہر ایک کا حق ادا کیجیے. کوشش کریں کہ آپ سب کی طرف سے سب کا حق ادا کرنے والے ہوں، تو انشاءاللہ پھر لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا. اور ویسے عام طور پر دیکھیے جب انسان گھر میں ہوتا ہے، میں نے ابھی شروع میں کہا کہ مار پیٹ کو شریعت نے اچھا نہیں سمجھا. اللہ رب العزت نے اگرچہ اس کی اجازت دی ہے، لیکن اس کی تصریح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دی کہ ایسی مار نہ مارو کہ جس سے جسم پر نشان پڑ جائے. یعنی فقط اتنا ہونا چاہیے کہ پتہ چلے عورت کو کہ ہاں بھائی اگر غلط کام کروں گی تو یہ ہاتھ اٹھا سکتا ہے، یہ ڈر اس کے دل میں ہو، اتنا کافی ہے بس. لیکن مار پیٹ کیونکہ سنت وہی ہے کہ مارا پیٹا نہیں تو سنت وہ ہو گئی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنت پر عمل کرنا چاہیے. باقی اللہ رب العزت نے ہمیں طریقہ ہی بتا دیا کہ اصلاح کے 3 درجات ہیں. اگر کوئی خاتون جو ہے وہ گھر میں بیوی ہے، وہ اس کا رویہ صحیح نہیں ہے، تو شریف عورتوں کے لیے جو طریقے بیان کیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن. 3 طریقے بیان کہ جن عورتوں سے تم نافرمانی کا اندیشہ رکھتے ہو اور یہ خوف رکھتے ہو کہ یہ نافرمانیاں کریں گی، ہماری بات نہیں مانیں گی، فعظوہن، تو سب سے پہلا اصلاح کا طریقہ یہ ہے کہ انہیں نرمی سے اصلاح واض و نصیحت کرو. فعظوہن، واز کرو ان کے سامنے کہ دیکھو یہ طریقہ اچھا نہیں ہے، شریف عورتوں کا یہ کام نہیں ہے، تمہارے ماں بہنیں اس طرح کی حرکتیں نہیں کرتی تھیں، انہیں سمجھایا جائے. فعظوہن، یہ سب سے پہلا طریقہ ہے، واض و نصیحت. اور دوسرا طریقہ فرمایا کہ واہجروہن فی المضاجع، اگر واض و نصیحت اثر نہ کرے تو اپنا بستر ان سے الگ کر لو. شریف عورت کے لیے یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ شوہر اس سے اس درجے میں ناراض ہو گیا کہ اپنا بستر بھی اس سے الگ کر لیا. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گھر چھوڑ کے چلا جاؤ، ایسا نہیں، نہ اسے گھر سے نکالو نہ خود گھر چھوڑ کے جاؤ. تو یہ طریقہ صحیح نہیں. صحیح طریقہ یہ کہ اسی گھر میں رہتے ہوئے صرف اپنا بستر جو ہے الگ کر لو. اگر شریف عورت ہے تو اس کے لیے یہ بھی بہت بڑا تعزیانہ ہوگا، اس کو بھی وہ بہت بڑی بات سمجھے گی اور وہ کوشش کرے گی کہ میرا شوہر مجھ سے ناراض نہ ہو. واہجروہن فی المضاجع. اب اگر کوئی عورت پر نہ واض و نصیحت اثر کرتا ہے اور نہ بستر کا الگ ہونے سے اس پر کوئی اثر پڑتا ہے تو پھر تیسرا فرمایا کہ واضربوہن، تو تم انہیں مار بھی سکتے ہو. لیکن یہ مار پیٹ کس درجے کی ہو؟ یقیناً مار پیٹ تو پہلے بھی ہوتی تھی، اگر ہم بھی اسی طریقے سے مار پیٹ کریں گے تو پھر فرق کیا ہوا ان میں اور ہم میں؟ بعض بزرگوں نے فرمایا کہ فقط اتنا تاثر دینا ہے کہ بھئی اگر تم نے یہ بات نہیں ایسا نہیں کیا تو میں ہاتھ اٹھا سکتا ہوں، یہ تاثر خالی ہو جائے، ڈر ہو بس. جیسے آپ سے فرمایا نا کہ گھر میں کوڑا لٹکا کے رکھو، یہ نہیں فرمایا کہ کوڑے مارو، بلکہ فرمایا کہ بچوں کی تعدیب کے لیے تاکہ گھر میں تمہارا روب دبدبا رہے کہ تھوڑی بہت سختی بھی اس طرح سے کرو کہ گھر میں کوڑا لٹکا کے رکھو. اب کوڑا لٹکانے کا مطلب یہ ہے کہ سامنے نظر آ رہا ہے، بچے سمجھتے ہیں اگر بھائی گڑبڑ کریں گے تو ہاتھ اٹھا لیں گے. تو بعد نے فرمایا کہ اتنا کر لو، فقط اس کا دوپٹہ لے کے اس پر بل دے کے 2-4 لگا دو، یعنی ایسی مار کہ جس سے جسم پر نشان نہ پڑے. چہرے پر مارنے کا مطلقاً منع ہے،
کسی کو مت مارو، چہرے پر مارنا جائز نہیں۔ تو اب رہ جاتی ہے کمر پیٹ، تو اس میں بھی اتنا فرمایا کہ فقط اس قدر کہ وہ سمجھ جائے کہ اگر میں نے بات غلط کی تو ایسا نہ ہو کہ مجھ پر ہاتھ اٹھا لے۔ تو یہ صورت بیان فرمائی ہے مارنے کو، اور چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طریقے سے ہمیں یہ بات بتا دی کہ مارنا کوئی اچھی بات نہیں، اس لیے کہ آپ نے ساری زندگی میں کبھی ایسا عمل نہیں کیا۔ بعض اوقات بعض باتوں پر آپ ناراض تو ہوئے، آپ نے اپنا بستر ان سے الگ کیا، جدا ہو گئے، بعض صورتوں میں جب آپ نے قسم کھا لی اس قسم کو پورا کیا، لیکن مار پیٹ کبھی بھی ثابت نہیں۔ بلکہ ایسے موقعوں پر بھی جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بعض منافقین نے، اور ان میں ایک دو مسلمان بھی شامل ہو گئے تھے، بہتان لگایا تھا، اللہ تعالیٰ نے جس میں 2 رکوع میں حضرت عائشہ صدیقہ کی بعد میں برات نازل فرما دی کہ عائشہ ایسی نہیں ہے، اور مسلمانوں نے جب یہ بات سنی تھی تو یہ کیوں نہیں کہا، یعنی تلقین کی کہ اچھا حکم لگانا چاہیے تھا کہ وہ ایسی نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ بھی ایک آزمائش تھی۔ اس موقع پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو یہ کہا حضرت عائشہ سے کہ تم اپنے گھر چلی جاؤ، اور نہ خود گھر چھوڑ کے گئے۔ البتہ وہ جو پہلی سی مدارات تھیں، رحم و کرم کے معاملے تھے، محبت کا سلوک تھا، اس میں تھوڑا سا فرق آ گیا، لیکن آپ گھر میں اسی طرح مسکراتے ہوئے داخل ہوتے تھے، سلام کر کے داخل ہوتے تھے، خیر خیریت لیتے تھے، بس اس سے زیادہ آپ نہیں کرتے تھے۔ تو وہ جو سلوک ایک ہوتا ہے میاں بیوی کے درمیان، اس میں آپ نے تھوڑا سا جو ہے وہ اس میں بہت اختیار کیا۔ اس کے علاوہ مار پیٹ یا کوئی ایسی بات، حتیٰ کہ زبان سے بھی ایسا جملہ نہیں کہا جو ان کے لیے تکلیف کا سبب ہوتا۔ حضرت عائشہ کو تو یہی سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا وجہ ہے۔ وہ تو بعد میں پھر ایک خاتون جو آپ کو ساتھ لے جاتی تھی، چونکہ باتھ روم اس زمانے میں گھروں میں نہیں ہوتے تھے، تو اپنی جو بشری تقاضے پورا کرنے کے لیے گھر سے باہر نکل کر جانا پڑتا تھا، تو ان کا جو پاؤں الجھ گیا تھا چادر میں اور گرنے لگی تھی، تو اس میں انہوں نے اپنے بیٹے کو ملامت کی، بیٹے کا نام لے کر، جو بدری صحابی تھے، میں نے کہا تھا مسلمانوں میں سے ایک آتا، ان میں ایک یہ تھے ان کے بیٹے، انہوں نے برا بھلا کہا، تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ تم ان کو برا بھلا کہہ رہی ہو، تو بدری صحابی ہیں اور تم ان کو برا کہہ رہی ہو؟ وہ کہا کہ تمہیں نہیں پتا کہ وہ تمہارے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اس وقت پتہ چلا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ کچھ لوگوں نے میرے خلاف جو ہے وہ محاذ قائم کر رکھا ہے اور بہتان لگائی، ورنہ اس سے پہلے پتہ بھی نہیں تھا، اتنی بھولی تھی۔ اور ایک بات یہاں بتا دوں کہ شریعت میں عورتوں کا بھولا ہونا، غافل ہونا، یہ حسن ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ، وہ لوگ جو بہتان لگاتے ہیں ان عورتوں پر جو پاک دامن ہیں، غافلات ہیں، یعنی انہیں دنیا کی کوئی خبر ہی نہیں۔ دیکھیے بعض چیزیں مردوں کے حق میں حسن ہوتی ہیں، بعض چیزیں عورتوں کے حق میں حسن ہوتی ہیں۔ تو مردوں کے حق میں باخبر ہونا یہ حسن ہے کہ ان کو ہر دنیا کی خبر ہو، معلومات ہو، پتہ ہو، اور عورتوں کے لیے کہ ان کا بھول پن اور ان کا غافل ہونا دنیا سے، یہ زیادہ حسن کی بات شریعت کے اعتبار سے۔ تو بہرحال حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی بھولی بالی اور غافل خاتون تھی۔ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بعد میں تحقیقات کی تھی تو گھر کی جو ملازمہ تھی ان سے جب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہم ان کے بارے میں سوائے خیر کے اور کچھ نہیں جانتے۔ ہاں اتنی سی بات ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے، یعنی اتنی بھولی ہیں کہ آٹا گوندتی ہیں، چھوڑ دیتی ہیں، وہاں بکری آتی کھا کے چلی جاتی، کہ آٹا چھوڑ کے بھول جاتی۔ تو اس طرح کی بات، اس کے علاوہ کوئی ہم نے ان کے اندر خرابی نہیں دیکھی۔ بہرحال یہاں یہ واقعہ بیان کرنا مقصد نہیں ہے، یہ بات بتانا مقصد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں کبھی کسی عورت پر ہاتھ نہیں اٹھایا۔ تو لازمی بات ہے کہ ہمارے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے، نقش قدم نبی کے ہیں، جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں، سنت کے راستے۔ تو نقش قدم تو یہی ہے کہ جو آپ نے کیا وہ ہم کریں۔ البتہ بتا دیا میں نے کہ اگر ضرورت سمجھے آدمی تو پھر تیسرا درجہ یہ بتایا کہ اس طرح کی مار کے جس سے اس کے جسم پر نشان نہ پڑے۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، قرآن نے کہا اگر تمہاری فرما برداری شروع کر دیں، تمہاری بات مان لے، اب تم بھی زیادہ نخرے مت کرو۔ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، انہیں تانے مت دو، انہیں برا والا مت کہو، اب تم بھی سدھر جاؤ۔ اور ساتھ میں اگر یعنی یہ 3 طریقے تو اصلاح کے بیان کر دیے، لیکن اس کے باوجود بھی مرد اور عورت یہ سمجھتے ہیں کہ سوائے اس کے کہ ہمارے درمیان
جدائی ہو اور کوئی راستہ نہیں ہے تو شریعت نے اس میں بھی پھر طریقہ بیان کیا. فبعثوا حکما من اہلہ وحکما من اہلہا، ایک حکم جو ہے عورت کی طرف سے ہو، ایک مرد کی طرف سے ہو، اور وہ سب دونوں کے دونوں مخلص ہوں اور یہ چاہیں کہ ان میں آپس میں صلح ہو جائے. حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا خلاصہ اور مفہوم یہی ہے کہ اگر وہ آپس میں صلح کرانا چاہیں گے اور ان کی نیت اچھی ہوگی تو اللہ تعالیٰ ضرور کوئی راستہ نکال دے گا. بلکہ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ان کی نیت اچھی ہوگی تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور کوئی راستہ نکال دیں گے. تو بہرحال یہ طریقے بیان کیے ہیں کہ تم ایسا کوئی طریقہ اختیار نہ کرو. آج ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، چونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، اس لیے ذرا سا جھگڑا ہوا، لڑائی ہوئی، بیوی نے بھی جواب دینا شروع کیے، اس نے بھی جواب دینا شروع کیے، دونوں اشتعال میں آ گئے اور آخر میں شوہر جو ہے وہ 3 گولیاں مار دیتا ہے کہ میں نے تو یہ طلاق دی طلاق دی طلاق فارغ. اب جب ہوش میں آتا ہے پھر ادھر ادھر بھاگتا پھرتا ہے کہ صاحب کوئی مسئلہ بتا دیں، چھوٹے چھوٹے میرے بچے ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے اور میں غصے میں نے ایسا کہہ دیا. تو بھائی غصے میں تو پیار میں کون کہتا ہے؟ پھر پیار میں بھی طلاق دی جاتی ہے، ہمیشہ غصے ہی میں ہوتی ہے. لیکن اس وقت چونکہ ہم سوچتے نہیں ہیں، پہلے سے نہ مسائل کا پتہ ہوتا، 3 طلاقیں دے کے فارغ ہو جاتے ہیں، اس کے بعد پھر کوشش کرتے ہیں کہ اس طریقے سے میرے لیے حلال ہو جائے. پھر آگے مولوی صاحب کو مسئلہ بتاتے ہیں کہ جو کوئی کفارے کی شکل سنا ہوتی ہے، تو 3 طلاقوں کے بعد کفارہ نہیں ہوتا. یہ فضول باتیں ہیں. بعض لوگوں میں مشہور ہے کہ جی وہ حمل کی حالت میں اگر طلاق دے تو طلاق نہیں ہوتی، تو یہ بھی غلط ہے. جب گولی چلائے گا تو چاہے وہ حمل سے ہو یا نہ ہو، اس نے تو مر ہی جانا ہے. تو اسی طریقے سے آپ نے جب 3 گولیاں چلا دی تو وہ جو حکم ہوگا وہ لاگو ہو جائے گا. بات یہ ہے کہ اگر ایک گولی سے کام چل سکتا ہو تو 3 چلانے کی ضرورت کیا ہے؟ شریعت نے تو طریقے بتائے ہیں کہ اصل طریقہ طلاق دینے میں یہ نہیں کہ 3 طلاقیں دے دو، اصل تو یہ ہے کہ صرف 1 طلاق دو بس. یہ طلاق رجی کہلاتی ہے. اور طلاق بھی اس حالت میں دو جب عورت ناپاکی کی حالت میں نہ ہو. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر ناپاکی کی حالت میں دے دی تو ہوگی نہیں، ہو جب بھی جائے گی، لیکن اس کو پسند نہیں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اس طرح عورت کی عدت جو ہے وہ لمبی ہو جائے گی. اس لیے اصل میں آپ نے چاہا کہ عورت کو تکلیف نہ ہو بلکہ اس کی مدت جلد از جلد گزر جائے. اس زمانے میں بعض لوگ یہ کرتے تھے کہ طلاق دی طلاق دے دی اور جب اس کی عدت گزرنے والی آئی تو رجوع کر لیا. یعنی عدت کے قریب آئی بیچاری، وہ 2-2.5 مہینے پونے 3 مہینے 3 ہے مدت ہے، تو جب وہ اس عدت کے قریب پہنچی رجوع کر لیتے تھے. پھر کچھ عرصے بعد طلاق دیتے تھے، پھر جب عدت قریب آتی پھر رجوع کر لیتے. اس طرح کی حرکتیں کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ ایسا نہ کر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عورت کو بیجا تکلیف مت دو، رکھنا ہے تو طریقے سے رکھو، اور اگر تم سمجھتے ہو کہ بھئی ہم ساتھ نہیں رہ سکتے تو پھر طریقے سے طلاق دے دو، چھوڑ دو، بلا وجہ کسی کو تکلیف دینا. ہمارے یہاں تو جھگڑا ہو جاتا، بعض وقت کہتا بھئی میں طلاق تجھے کسی حال میں نہیں دوں گا، چاہے اس میں عورت ہی کی خطا غلطی ہو، لیکن یہ کہ دونوں کی طرف سے ضد بازی شروع ہو جاتی ہے. تو بہرحال یہاں پر یہ کہ اصل تو یہ کہ 1 طلاق دے دو. اب 1 طلاق دینے کے بعد طہر کی حالت میں آپ نے دے دی، یعنی پاکی کی حالت میں، پھر 1 حیض آئے گا، پھر دوسرا، جب تیسرا ختم عدت ختم ہو جائے گی. اب یہ جو طلاق رجی تھی جس میں وہ رجوع کر سکتا تھا اس مدت کے اندر، جب یہ مدت ختم ہو گئی تو یہی طلاق بائن ہو جائے گی. بائن ہونے کا مطلب یہ ہوگا کہ نکاح ختم. اب وہ عورت چاہے تو کہیں بھی نکاح کر سکتی. دیکھیے کتنی آسانی ہے. اب تمہارا مقصد بھی ہے کہ میں اس کے پاس نہ جاؤں، تو یہ شریعت نے آسانی رکھی ہے. اسی طریقے سے اگر دوسری طلاق دے تو دوسری طلاق بھی رجی ہو سکتی، تو اس کے میں بھی ایک مدت باقی ہے. ہو سکتا ہے کہ شوہر کو احساس ہو جائے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، بھائی مجھے نہیں دینی چاہیے تھی، یا اگر عورت کی غلطی تھی تو اسے احساس ہو جائے کہ بھائی مجھے اب معافی مانگ لینی چاہیے، اس لیے غلطی میری ہے. تو یہ وقت جو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے نا، اس لیے تاکہ دونوں کو موقع ملے سوچنے کا کہ ہم نے جو کام کیا، اب اگر آپ نے ایک ہی دفعہ دے دی تو شرعاً وہ تو واقع ہو گئی، اس کے بعد رجوع کی گنجائش ہی نہیں. اور ایک زمانے میں کوئی شک نہیں کہ 3 کیا 30 طلاقیں لوگ دے دیا کرتے تھے. اور پھر چونکہ وہ زمانہ اچھا تھا، لوگ جھوٹ نہیں بولتے تھے، تو وہ کہتے تھے میری ایک ہی کی نیت تھی. تو
تو اس کو ایک شمار کر لیا کرتے تھے. لیکن بعد میں پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب لوگوں کے اندر خرابیاں زیادہ آ گئیں اس معاملے میں، تو حضرت عمر فاروق نے اس زمانے کے جو سلیم العقل لوگ تھے، اہل علم تھے، ان کو جمع کیا، اور پھر اس کے بعد یہ طے کر دیا کہ آئندہ اگر کسی ایک مجلس میں 3 طلاقیں دیں گے تو 3 ہی واقع ہوں گے. اس لیے چاروں ائمہ کے نزدیک اس مسئلے میں ایسا ہی ہے کہ اگر 3 طلاقیں دے دی، اب چونکہ ہمیں پہلے سے مسائل کا علم نہیں ہوتا، ورنہ آدمی ڈرانے کے لیے چاہے کہتے بھئی اگر تم باز نہیں آئیں تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا، طلاق دے دوں گا، یعنی مستقبل کا صیغہ استعمال کرے، اس سے طلاق نہیں ہوتی. لیکن یہاں تو ڈائریکٹ آدمی کہہ دیتا ہے، اس کے بعد پریشان ہوتا پھرتا ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں کہ 3 طلاقوں کے بعد دوبارہ سے رہ رہے ہیں ساتھ میں، یعنی حرام ہو رہا ہے لیکن اس کی ہمیں فکر نہیں. تو بہرحال شریعت نے جو طریقے بتلائے ہیں ان طریقوں میں ہمارے لیے خیر ہے. اللہ تعالیٰ جس میں انسانی کے خالق ہیں، بنی آدم کے جو خالق ہیں، وہ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ ہماری ضروریات کیا ہیں. انہوں نے پیدا ہمیں کیا، ہماری ضروریات کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا، تو کیا ہمارے حق میں بہتر ہے، کیا بہتر نہیں ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے یہ کہ جب کبھی نکاح کا موقع آئے تو نکاح کے ساتھ ساتھ طلاق کے مسائل بھی سیکھنے چاہیے. کس موقع پر کس صورت میں طلاق دی جا سکتی ہے. بہرحال یہ راستہ اللہ تعالیٰ نے نکالا ہے کہ اگر کبھی ایسی زندگی اجیرن ہو جائے کہ دونوں ایک ساتھ رہ ہی نہیں سکتے تو آخر صورت پھر یہ، لیکن اس سے گریز کرنا چاہیے. وہ پسندیدہ عمل نہیں ہے. حلال میں سب سے بدترین جو چیز ہے وہ اللہ کو جب مبغوض ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جس پر ناراض ہوتے ہیں، وہ طلاق کو پسندیدہ چیز نہیں ہے، اس لیے گریز کرنا چاہیے. اس زمانے میں اب بات نکل آئی تو ایک بات اور کر دوں کہ ہم لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ خلا کیا چیز ہوتی ہے اور طلاق کیا چیز. ہم نے دونوں کو ایک ہی بنا دیا. عدالتوں کے اندر بھی جو خلا ہوتا ہے تو اس میں باقاعدہ جو ہے نا لکھا ہوا ہوتا ہے کہ طلاق جو ہے وہ خلا کے طریقے پر. اور بھائی خلا میں طلاق کا لفظ ہی نہیں آتا. خلا اور طلاق میں بہت فرق ہے. خلا میں رجوع بھی نہیں ہو سکتا، اور خلا مال کے بدلے میں ہوتا ہے، طلاق بغیر مال کے ہوتی ہے. تو اس میں بہت سارے فرق ہیں جو عام لوگوں کو پتہ ہی نہیں. اچھا خلا بہت آسانی کے ساتھ ہو سکتا ہے، عدالتوں میں لے جاتے ہیں کھینچ کے. اللہ تعالیٰ بہرحال ایسی صورت سے محفوظ رکھے. کبھی ایسا ہو جاتا ہے، لوگ آ جاتے ہیں ہمارے پاس تو ہم ان کو سادہ طریقہ بتا دیتے ہیں الحمدللہ، اور اس میں آسانی کے ساتھ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ساتھ نہیں رہ سکتے تو خلا واقع ہو جاتا ہے. خلا کا طریقہ آسان سا ہے کہ عورت مطالبہ کرتی ہے کہ مجھے خلا چاہیے، میں تیرے ساتھ نہیں رہ سکتی، میری ذہنی آمانگی تجھ سے نہیں ہے، یا میں تیرا حق ادا نہیں کر سکتی، اور وہ مال دینے کو تیار ہے کہ جو مہر تو نے مجھے دینا تھا تو میں معاف کرتی ہوں. تو کم سے کم مہر، ورنہ اس سے زیادہ کی بھی ڈیمانڈ مرد کر سکتا ہے. تو بہرحال یہ کم سے کم یہ کہ جو مہر مقرر ہوا تھا وہ چھوڑ دے کہ میں مہر چھوڑتی ہوں اور تم مجھے خلا دے دو. مرد کو وہ باقاعدہ کہتی ہے، یعنی چاہے وہ اپنے جو ہے وہ گھر والوں کے ذریعے سے یا لکھ کر، اس زمانے میں لکھ کر ہی ہونا چاہیے کہ میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہوں، لہٰذا مجھے خلا دے دو، خلا مانگتی ہوں. تو مرد کے لیے اتنا کافی ہے کہ ٹھیک ہے بھائی میں تمہیں خلا دیتا ہوں، ہو گیا، ختم ہو گئی بات. نہ اس میں کوئی طلاق کا لفظ آتا ہے، نہ کوئی چیز آتی ہے، اور خلا ہو گیا، ختم بات. اب اس سے رجوع بھی نہیں کر سکتا. طلاق میں تو رجوع کر سکتا ہے نا، اس میں رجوع نہیں کرے گا. تو یہ بات میں نے اس لیے کہی کہ طریقے شریعت نے آسان رکھے ہیں، ہم پیچیدہ راستے اختیار کرتے ہیں. بعض اوقات عدالتوں کے اندر جو مقدمات چلتے رہتے ہیں، کئی سال چلتے ہیں، مرد بھی جا رہا ہے، عورت بھی جا رہی ہے، بعض اوقات مرد جاتا ہی نہیں، اور جو ہے وہ عدالت اپنے طریقے پر بہرحال جو وہ ڈگری جاری کر دیتی ہے. جب وہ عورت سمجھتی ہے مجھے خلا ہو گئی، لہذا کچھ عرصے کے بعد دوسری شادی کر لیتی ہے. لیکن بعض اوقات خلا کی جو لوازمات ہیں، یعنی جس سے خلا واقع ہوتا ہے، وہ پورے نہیں ہوتے، لہذا خلا واقع نہیں ہوتا. جب خلا واقع نہیں ہوا تو ڈگری تو اس کو مل گئی، لیکن شرعاً وہ خلا صحیح نہیں ہوا. نتیجے میں وہ دوسرا نکاح نہیں کر سکتی، لیکن وہ کر لیتی. یہاں بھی حرام ہوتا رہتا ہے. عام لوگ اس بات کو سمجھتے ہی نہیں. اس لیے جب اگر کوئی خلا کا ہمارے یہاں آ جاتا ہے کیس، تو ہم جب تک کاغذات وغیرہ نہ دیکھ لیں، یہ نہ سمجھ لیں کہ انہوں نے درخواست کس چیز کے لیے دی تھی اور وہاں سے آرڈر کس طرح کے جاری ہوئے ہیں. اگر شرعی تقاضوں پر پورا وہ نہیں اترتا تو ہمارے یہاں نکاح نہیں ہوتا، کام پڑھاتے. اس چیز کو سمجھنا چاہیے. عام لوگ ان چیزوں سے بالکل نابلد ہیں.
نہ انہیں نکاح کے طریقے کا پتہ، نہ انہیں طلاق کا طریقہ۔ اب آپ کو بتاؤں، نکاح ہوتے ہیں، بعض اوقات پتہ ہوتا ہے گھر میں کہ بھئی نکاح ہو رہا ہے اس لڑکی کا، اس لڑکی کو ہی پتہ ہوتا ہے میری شادی ہو رہی ہے، لیکن اجازت کوئی نہیں لیتا۔ بھائی اس بات کو کافی سمجھتے ہیں کہ اس کو تو پتہ تو ہے بھائی، لہٰذا اجازت لے کے نہیں آتے، اور اگر کسی نے اجازت لے بھی لی تو جو دو گواہ وہ دکان سے اٹھ کے سیدھے یہاں جاتے ہیں۔ ان سے جب پوچھا تو وہ دائیں بائیں دیکھتے رہتے ہیں، ہم سمجھ جاتے ہیں کہ انہوں نے پوچھا واچا نہیں ہے، نہ گواہی ان کی صحیح ہے، تو مطلب اس کو مذاق سمجھتے ہیں، حالانکہ شریعت تقاضے ہیں ہر چیز کے، تو وہاں ہونا تو یہ چاہیے کہ دو گواہوں کی موجودگی میں چاہے باپ اجازت لے، اور ہونا یہ چاہیے کہ باپ اجازت لے، یا باپ نے اپنے کسی تایا کو، چچا کو، بچی کے تایا چچا کو، نانا کو، دادا کو جو وکیل بنا دیا تو وہ بھی جائز ہے۔ شرم کے محرم جو رشتہ دار ہیں ان میں سے کسی کو انہوں نے وکیل بنا دیا کہ تم اجازت لے لو، تو اجازت بھی اس طرح سے لی جاتی ہے کہ اس میں شوہر کا نام بتایا جائے، اس کے والد کا نام بتایا جائے، مہر کی رقم بتائی جائے، کس طریقے سے ادائیگی ہوئے گی مہر کی، یہ چار چیزیں تو کم از کم ضروری، یا ایسی آ جاتے ہیں۔ بعض اوقات تو مہر کا بھی نہیں بتاتے، تو بہت سی کوتاہیاں ہیں، یہ ساری ہماری اپنی غلطی ہیں کہ ہم اپنے دین کو سیکھتے ہی نہیں، سیکھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے، پھر سارا الزام لگا دیتے ہیں جی مولوی خراب۔ ٹھیک ہے، مولوی بھی خراب ہو سکتے ہیں، لیکن اس میں کچھ اپنی خرابیاں بھی تو ہیں ہماری، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دین کو سیکھیں، سکھانے والے سکھائیں اور سیکھنے والے سیکھیں۔ تو کچھ لوہا کھوٹا ہے، کچھ لوہار کھوٹا ہے، دونوں طرف ہے آگ برابر لگی ہوئی، اللہ ماشاء اللہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ الحمدللہ ہمارے ہاں اہل علم موجود ہیں جو ان چیزوں پر روشنی ڈالتے رہتے ہیں وقتاً فوقتاً، اور لوگوں کو آگاہ کرتے رہتے ہیں۔ ضرورت اس عمل کی ہے کہ ہم بھی اپنے اندر جو ہے وہ ایک طلب پیدا کریں، علم دین کو حاصل کرنے کی فکر کریں۔ آپ اگر کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو کاروبار کے طور طریقے سیکھتے ہیں اور سیکھنے چاہیے۔ اگر ہمیں یہی نہیں پتا کون سا طریقہ حرام کا ہے کون سا حلال کا ہے تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا ہم حلال طریقے کیسے اختیار کریں؟ تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اگر یہ صورت اختیار کریں گے تو جائز نہیں ہے، یہ صورت اختیار کریں گے تو جائز ہے۔ اسی طریقے سے ملازمت ہے، اسی طریقے سے دوسری چیزیں ہیں، ان سب کے بارے میں ہمیں پہلے سے آگاہی ہونی چاہیے۔ آپ تاجر بننا چاہتے ہیں، تجارت کرنا چاہتے ہیں تو تجارت کے کچھ اصول ہیں، اگر ہم نے وہ نہیں سیکھے تو ہماری تجارت میں نقصان ہو جائے گا۔ کچھ شرائط ایسی ہوتی ہیں جو فاسد ہوتی ہیں، جو بیع کو باطل کر دیتی ہیں، مختلف صورتیں ہیں، پوری کتاب البیوع موجود ہے اس میں خرید و فروخت کے احکام ہیں جس میں، لیکن ہمیں معلوم ہی نہیں، اس کے نتیجے میں جو ہے ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ ہم صحیح ہے یا دوسرا صحیح ہے۔ تو بہرحال اصل جو بات بیان کرنے کی تھی شروع سے کہ وہ یہ کہ ہمیں جو ہے وہ دوسروں کے حقوق کی ادائیگی کے طریقے بھی ہوں، خاص طور پر عورتوں کے ساتھ جو معاشرت ہو وہ ہماری ایسی ہونی چاہیے کہ جو دین کے تقاضوں کے مطابق ہم عمل کر سکیں۔ اور ایک خرابی ہمارے اندر یہ ہے کہ ہم بہت سی باتیں دین کی خود تو سیکھ لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں، اپنے گھروں پر جا کے بیان نہیں کرتے۔ ہماری عورتیں اس سے بالکل نابلد رہتی ہیں، کیونکہ مسجدوں میں وہ آتی نہیں ہیں، یہاں پر کوئی ایسا انتظام یعنی ہمارے یہاں تو الحمدللہ ہے کہ ہفتہ واری اجتماع ہوتا ہے، اس میں بیان بھی ہوتا ہے، اس میں بہت ساری مسجدیں ہیں جس میں مجلس ہوتی ہے، باقاعدہ خواتین کا پردے کے ساتھ انتظام ہوتا ہے، تو عورتوں کو بھی چاہیے کہ کوئی ایسی مجلسوں میں جائیں، سیکھیں، کچھ نہ کچھ دین کی باتیں سیکھیں گی، ان کی زندگی خوشگوار ہو جائے گی انشاءاللہ۔ لیکن ہمارا بھی کچھ تقاضا یہ کہ جو دین کی بات ہم سنیں سیکھیں، اپنے گھر میں جا کے اپنے خواتین کو بھی بتلائیں، تاکہ ان کو بھی دین کا جو علم ہو اور وہ بھی سمجھ سکے دین کی باتوں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق دے اور شریعت اسلامیہ کے مطابق ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جتنے مسلمان مرد و عورت اس دنیا سے جا چکے اللہ ان کی مغفرت فرما۔ خصوصیت کے ساتھ ہمارے عزیز اقارب رشتہ دار دوست احباب والدین دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک جو بھی اس دنیا سے چلے گئے اللہ ان کی مغفرت کاملہ فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے۔ اے اللہ ہم سے جن جن لوگوں نے جن جن دعاؤں کے لیے کہا ہے، آپ سب کی حاجتوں کو ضرورتوں کو ہم سے بہتر جانتے ہیں، اپنے فضل و کرم سب کی جائز حاجتیں پوری فرما دے۔
اے اللہ جو اپنے گھروں سے باہر ہیں انہیں عافیت کے ساتھ اپنے گھروں کو واپس پہنچا۔ اے اللہ اسی طریقے سے گھروں کی بھی حفاظت فرما، جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی اللہ ہماری حفاظت فرما۔ ہم سب کو رزق حلال عطا فرما، وسعت کے ساتھ عطا فرما۔ اے اللہ جو مالی اعتبار سے کمزور ہیں اور اسی طریقے معاشی اعتبار سے کمزور ہیں، پریشان ہیں، نوکریاں نہیں ہیں، ملازمتیں نہیں ہیں، کوئی راستہ نظر نہیں آتا اپنے فضل و کرم سے، اے اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے، ہم سب کو رزق حلال عطا فرما اور وسعت کے ساتھ عطا فرما۔ اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ بنا، کسی کے آگے ذلیل و رسوا نہ فرما، ہر قسم کی معذوری سے، مجبوری سے، لاچاری سے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم میں سے جس کسی کا جب کبھی وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔